الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أكرم وأفضل وآخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومنكرين ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين شروع بسم الله عزاداران امام مجموعی کربلا، ماتمداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا ہماری مساجد، امام بارگاہ، عزاداروں کی جلوسوں کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود کر دے۔ مل کے خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات بھیجیں۔ سن 1437 ہجری کی عشر محرم کی چوتھی تقریب بعنوان معرفت امام زمانہ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب تک کی تمام تقاریر کا محصل یہ ہے کہ پروردگار نے ہر واجب سے جو واجب قرار دیا ہے وہ امام زمانہ کی معرفت ہے، اور اگر معصوم کی معرفت نہ ہو تو اس کی واجب نمازیں، اس کے واجب روزے، اس کے واجب عبادتیں بھی کام نہ آئیں، کیونکہ اس دور میں اور ہر دور میں اپنے معصوم جو ہے وہ وقت کی حجت ہوتا ہے اور معصوم کی معرفت واجب ہوتی ہے، لیکن بالخصوص اس دور میں جس میں معصوم جو ہے وہ پردے میں ہے، اس دور میں معصوم کی معرفت انتہائی اہم اس لیے ہے۔ یاد رکھیے گا یہ میرا جملہ کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، جب تک وہ پردے میں ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ جب معصوم تشریف لے آئیں گے اور پھر انہیں کوئی دیکھ کر یہ کہے گا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، تو اس کا ایمان بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے ڈوبتے ہوئے فرعون کا تھا۔ ڈوب ہو بھی رہا تھا لیکن فرعون کو موقع ملا جب پہلی مرتبہ، کل گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں، کل گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ پہ، جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا فرعون سے کہ تو 3 دن میں غرق ہو جائے گا، اور یہ رات کو شب کی تاریکی میں پہاڑ پہ جا کر دعا کرنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے جس نے مجھے غرق ہونے کے لیے کہا ہے وہ تیرا سچا نبی ہے، لیکن تو مجھے بچا لے۔ اور جب 3 دن میں غرق نہ ہوا اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون بچ گیا تو جا کر تو ایک طور پہ کہا پروردگار یہ کیا، فرعون تو بچ گیا، کہاں بچ گیا، کہا پروردگار کیوں؟ کہنے لگا موسیٰ وہ ہمارا بندہ ہونا بھول گیا تھا اور اس کا خدا ہونا نہ ہو۔
فرماتے ہیں واجبات کی معرفت لازمی ہے. اب انہی واجبات میں سے ایک واجب ہے جسے کہتے ہیں خمس. کوئی ایک شیعہ نہیں جو اس سے انکار کر دے, جو حق کے زہرا سے انکار کر دے وہ شیعہ نہیں. لیکن ادائیگی کرنے والوں کی فہرست اتنی قلیل ہے, اتنی کم ہے کہ باعث شرمندگی ہے. تو یہ چیزیں اپنے مال میں سے خمس نکالنا کہ اپنے گھروں میں بتائیں, یہ امام زمانہ کی آمد کی تیاریاں ہیں. دیکھیں, گھروں میں درود ہو, گھروں میں نماز ہو, گھروں میں صلاۃ ہو, پاکیزہ ماحول ہو, زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو, خمس نکلا ہوا ہو, نماز روزے کے پابند ہوں, پیشانی پر بھی نماز کا نشان ہو, ماتم کا نشان سینوں پر موجود ہو, پھر امام آ کر کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت چل رہا ہے جو معصوم کی آمد سے بہت قریب ہے. انسان نے دو ہی چیزوں میں ترقی کی ہے, یا تو اسپیڈ میں یا کمیونیکیشن میں, یا تو رفتار یا پھر گفتار. تیسری اور کوئی شے نہیں ہے جس میں انسان ترقی کر سکا ہو. اور آج کی آپ ترقیاں دیکھ لیں کہ اتنی ترقی ہونے پر آج جب پوچھا جا رہا ہے, توجہ کیجیے گا, جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ عراق کی خون ریزی کا کیا ہوگا, یہ فلسطین کی خون ریزی کا کیا ہوگا, یہ شام میں خون ریزی کا کیا ہوگا, تو جو نہایتی معتصب لوگ ہیں ان کا بھی ایک ہی جواب آتا ہے, ضرور امام زمانہ. یہ کہہ رہا ہے ظہور ہوگا معصوم کا, بس آنا قریب ہے, معصوم کا ظہور قریب ہے. اور دیکھیں, اسی پاکستان کا سب سے معتصب مولوی, نام کسی کا نہیں لوں گا ممبر سے کیونکہ ممبروں پہ صرف اچھے نام ہی اچھے لگتے ہیں, اس نے بھی یہ کہا اور کہنے پر مجبور ہو گیا جب پوچھا گیا کہ اتنی خون ریزی ہو رہی ہے کیا ہوگا, تو کہنے لگا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اور دیکھیں آپ حالات کو دیکھیں, کتنی پیاری بات ہے کہ 11 کو رضی اللہ عنہ کہنے والا 12ویں کو علیہ السلام کہنے والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ امام زمانہ علیہ السلام, اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جو اس کی تلوار کا اثر ہے, یہ اس کی حیرت کا اثر ہے کہ جب وہ آئے گا, اور وہ کس انداز میں آئے گا, 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ دل سکینہ کا عکاس بن کے آئے گا, دل سکینہ کا عکاس بن کے آئے گا, وہ بے قصوں کے لیے آس بن کے آئے گا, اور مٹانے دشمن اہل عذاب کو نور علی, وہ جب بھی آئے گا باس بن کے آئے گا. وہ جب بھی آئے گا باس بن کے آئے گا. معصوم کہتے ہیں سب کا نکالا کرو, معصوم کا درود پڑھا کرو, ہر نماز میں لازمی دعا کیا کرو. اور یہ قول ہے میرے مولا کا, مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنے وقت کے امام کے لیے دعا نہ کرے اور دوسری دعائیں کر لے اور اس کی وہ دعائیں قبول نہ ہو تو پھر ہم سے شکایت نہ کرے, کیونکہ اس نے ضروری دعا کو چھوڑ دیا. سب سے اہم ترین دعا ہے
इतनी दुआएं करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे। अरे माँ बाप, अगर आपको बिहारी नंबर जिल्द नंबर 12 से पढ़ाऊं कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे असाब गुजरे हैं जो हर वक्त या कायम या कायम या कायम कहते हुए फिरते थे और दुआएं करते थे और लोग उन्हें दीवाना समझते थे, वो मस्जिदों में घूमते थे। मासूम कहते हैं कि अगर कोई हमारे कायम से मोहब्बत करते हुए इंतजार में मर गया तो अपने घर नहीं मरा, इमाम के खेमे में मरा। इमाम का खेमा समझते हो, जन्नत की भी हैसियत नहीं है इमाम के खेमे के आगे। इमाम के खेमे में मरा और जो मर गया वो शहीद है, इसलिए कायम का इंतजार करते हुए मर गया वो शहीद है। देखिए हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और इस हालात को मैं अब क्या बताऊं कि सऊदी अरब में देखिए वहां पर अगर कोई चीज है जो सबसे ज्यादा इस वक्त कुतुब शाया हो रही है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर है, जो सबसे ज्यादा कुतुब शाया हो। और तकरीबन 119 या 120 दरवाजे हैं बैतुल्लाह के जो अब तक बन चुके हैं, जाके आप मैप पे सर्च कीजिएगा, जो अब तक बन चुके हैं। और उनमें से एक दरवाजे का नाम बाबे मेहदी अलैहिस्सलाम रखा हुआ है। कोई ताकत है जो ये काम करा रही है, कोई ताकत है जो सऊदिया में, मक्के में, देखो मदीने में तो पहले से लिखा हुआ है मस्जिद नबी में अल इमामुल हय्युल महदी, या तो हई अल्लाह के साथ है हय्युल कय्यूम या महदी के साथ है हय्युल महदी। मदीने में तो पुराना लिखा हुआ है मस्जिद नबी में, मक्के में लिखना नई बात है। मैं सोचता हूँ कि जब सऊदी उस दरवाजे से गुजरते होंगे तो क्या सोचते होंगे। क्या देखिए बड़ी प्लानिंग कर रखी है उन्होंने। बैतुल्लाह के नीचे बहुत सी खंडकें खोदी हुई हैं जिसमें कमांडोज हैं जो हर वक्त किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो अलामात हो रही हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। और 6 मासूम मुत्तफिक हैं इस कौल पर, मासूम फरमाते इस रिवायत पर कि तहज्जुद के वक्त मासूम ज़हूर करेंगे और फजर की नमाज तक पूरा मक्का बगैर खून बहाए बैत कर लेगा। फजर तक कायम हो जाएगी मासूम की हुकूमत। कोई सोर्स है जो उनके जहनों पर ये चीज लाद रही है कि कोई है जो इस्मत ज़हरा के लिबास में आएगा। देखें मासूम इस्मत का मालिक होता है, बेशक होता है, इस्मत है तो मासूम है ना। हजरत मूसा भी मासूम है, मासूम नबी है, लेकिन गोद से आसिया की कभी कभार लेकर फिरौन अपनी गोद में ले लेता है। फिरौन अपनी गोद में कभी कभार आसिया से ले लेता है। मासूम यूसुफ भी है, लेकिन अजीज मिस्र से मुसाफा करना पड़ता है। मासूम ईसा भी है। अल्लाह ने कहा कुरान में कि हमने इन्हें नजिस से दूर कर दिया, लेकिन थे तो अवाम के दरमियान ना। मासूम अली और रसूल जैसे, लेकिन अली ने भी, रसूल ने भी यहूदियों से भी मुसाफा किया, ईसाइयों से भी मुसाफा किया, उनके मसले भी सुने, उन्हें जवाब भी बताए। सिर्फ 2 मासूम के पास ये फजीलत रही है, या तो औरतों में शहजादी आलमिया या मर्दों में इमाम ज़मान। काफिर तो बहुत दूर की बात है, मुशरिक तो बहुत दूर की बात है, कोई मुनाफिक छू तक नहीं सकेगा मेरे मौला। वो इस्मत के कोई मुनाफिक छू भी नहीं सकेगा। देखिए हदीस की रिवायत है कि जो सबसे, और कितनी जबरदस्त बात है कि वो मासूम है जिसने 1450 साल कबल आने से, अपने ज़हूर से कबल उन 313 के नाम बता दिए। कहां से आएंगे ये पता है। ये जो मासूम के साथ नुसरत को जाएंगे ना, कल मैं बता रहा था 313 कमांडर है, 70,000 तो सिर्फ सिद्दीकीन है। सिद्दीक 10 लाख से ऊपर का लश्कर है, घबराओ नहीं, हम सब होंगे इंशाल्लाह। 10 लाख से ऊपर का लश्कर है, लेकिन बस मार्फत के जीने हैं, मार्फत के स्टेप्स के साथ जो इंसान होगा। एक एक का नाम तक बताया है।
اس کا قبیلہ بتایا ہے، اس کا شجرہ بتایا ہے، اس کے باپ کا نام بتایا ہے، اس کا سوشل اسٹیٹس بتایا ہے، کیوں آئے گا یہ بھی بتایا ہے۔ جیسے مالک کے اشتر کعبے سے مبعوث کریں گے، عیسیٰ رکا ہوا ہے اس کے انتظار میں، جبریل رکا ہوا ہے اس کے انتظار میں، شہدائے کربلا رکے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں، اصحاب کہف رکے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں، قمر رکا ہوا ہے اس کے انتظار میں، مقداد رکا ہوا ہے اس کے انتظار میں، ابوذر رکا ہوا ہے اس کے انتظار میں، سلمان فارسی رکا ہوا ہے اس کے انتظار میں۔ ارے صحابے تو رسول کے بھی تھے، لیکن مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول کے صحابی کے لیے ایمان لانا شرط تھی، قائم کے صحابی کے لیے مبعوث ہونا شرط ہے۔ ایمان کی بات نہیں ہے، یہ بہت اوپر کی منزل ہے۔ مبعوث ہوں گے، میں نے لفظ آسان نہیں کہا، شاید آپ نے آسان سمجھا۔ مبعوث نبی ہوتا ہے، وہ بھیجتا ہے، مبعوث کرتا ہے۔ کیا تو نبی ہوتا ہے، یہ جو امام کے 313 میں ہوں گے وہ ہوں گے۔ حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو بیعت کے لیے دوڑیں گے، بھاگیں گے، وہ دوستان سے ہوں گے۔ اب دیکھیں لفظ جو احادیث میں آیا ہے وہ دوستان آیا ہے، اس پہ کچھ ہمارے علماء کرام نے محنت کی ہے۔ کہنے لگے کہ شاید جو ہے وہ کاف کا ڈنڈا رہ گیا ہے اور بے کی جگہ 2 نقطے چھوڑ دیے ہیں، پاکستان نہ ہو پاکستان ہو، پاکستان نہ ہو پاکستان ہو، جبکہ ملتان کے لیے بھی جو ہے وہ حدیث موجود ہے الگ سے، اور سندھ کے لیے بھی حدیث موجود ہے الگ سے کہ ملتان سے جو 2 جائیں گے، ایک کا نام حیدر ہوگا اور ایک کا نام علی ہوگا جو جائیں گے، اور سندھ سے بھی جو ہے کہا گیا 3 جائیں گے، کسی روایت میں 30 جائیں گے۔ یہ نقطے کی غلطی ہے، یہ توجہ کیجیے گا، یہ نقطے کی غلطی ہے، کیونکہ قدیم عرب اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھتے تھے، اتنا بلند سمجھتے تھے کہ وہ اعراب میں نقطے لگانا حروف میں اپنی توہین سمجھتے تھے، کہتے تھے اب ہم نقطے بھی لگائیں گے، اتنے ذہین ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر عرب نقطے نہ چھوڑتے تو آپ گمراہ نہ ہوتے۔ قسم یہ نقطے کو چھوڑ دیا، یہ ساری گمراہی ہے ہی اس لیے کہ نقطے کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پاکستان ہو، باستان نہ ہو، ایک کاف کا ڈنڈا رہ گیا ہو اور 2 نقطے رہ گئے ہیں، کتابت میں رہ گئے ہیں، لیکن سندھ سے ملتان سے جو ہے وہ احادیث علیحدہ سے آئی ہوئی ہیں، اور علیحدہ سے حدیث کا آنا اس امر کی دلیل ہے کہ پھر رہ کیا گیا، یہ خطے تک بتا دیے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا اور دیکھیں تو اگر آپ اس کو انگلش کی طرف لے جائیں، کیونکہ باستان جو ہے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نیٹ پہ تو آج تک دنیا کی کوئی آبادی کا نام باستان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو انگلش کے الفابیٹ سے دیکھیں تو یہ بوسٹن اس طرف بھی جاتا ہے جو یورپ کا علاقہ ہے۔ اب دیکھیں یہ عقلی بات نہیں، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کوئی مانے تبھی کوئی نہ مانے تبھی، لیکن میرے عقیدے کے مطابق یہ لازمی بوسٹن یورپ کا ایریا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر علم کی قدر ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں تسلیم ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے جہاں علم ہوتا ہے وہاں دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، میل نہیں ہوتا۔ جب یہاں پر مولوی دیواروں پر کافر کافر لکھ رہا ہوگا تو وہاں کے لوگ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہوں گے۔ دلوں کا
पाकीज़ा होना जरूरी है, दिलों के मैल का खत्म होना जरूरी है। तो जी कल कह रहा था कि 40,000 जादूगर थे, लेकिन 2 नजरियात साथ थे। एक था फिरौन और उसका नजरिया, उसका दिल, एक था जादूगर और उनका दिल। वो थे काफिर, बाद में मोर्चा देखा, इल्म देखा तो सजदे में गिरे क्यों? उन्होंने ये देखा कि आज तक जादू के सामान का तोड़ तो करता है, सामान को खत्म नहीं करता। ये जादू नहीं है, इल्म है। क्योंकि दिल में पाकीज़गी थी तो सजदा कर लिया। बस याद रखिएगा, जहां जहां दिलों में पाकीज़गी है वो कहते हैं आयते तथीर उतरी थी, जहां मैंने कहते मासूम नहीं थे। ये पाकीज़गी की अलामत है। जहां जहां पाकीज़गी होगी वहां सरे तस्लीम खम है। देखिए, जुलेखा ने एहतमाम किया, तवज्जो कीजिएगा, जुलेखा ने एहतमाम किया। जब मिस्र की औरतों ने उंगलियां उठाई एक बादशाह की मौजूदगी में, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक की मौजूदगी में, तू एक गुलाम पर फेंकता हो गई। तो रिवायत कहती है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को बचपन में देखा था, जवानी में नहीं देखा था। तो एहतमाम ये किया कि एक पर्दा लगा दिया और तमाम औरतों को दावत देकर उनके हाथ में एक छुरी दे दी। अच्छा, कुरान में तो इस तरह छुरी का जिक्र है, लेकिन रिवायत में है कि एक लीमू या तुरंत भी दे दिया, हाथ में रख दिया। कहने लगे जब मैं कहूं कि इसे काटो तो सब काट देना। और इधर से जो है वो पर्दा हटाया, हजरत यूसुफ की सवारी गुजरी, इधर कहा कि काट दो। अब उन्होंने नींबू काटना शुरू किए, आंखें यूसुफ पर थी, हाथ लर्जिश में थे, तुरंत भी कटा, हाथ भी कट गए, एहसास न हुआ, खून बहता रह गया, छुरियां चलती रह गई, छुरियां बराह रास्त चली, खून बहता रहा, मासूम की सवारी गुजर गई। अब अगर कोई छुरी के मातम पर फतवा देता है, उससे कहना कि अगर अपने आप को अज़ियत देना कुफ्र होता तो कुरान इस आयत में आगे बता देता कि ये पहले का वाकया था, इन्होंने बिदअत की, खबरदार मोहम्मद तुम्हारे दौर में ये ना हो। कुरान ने वाकये को नकल किया, छुरियां चलती रही, खून बहता रहा, सवारी गुजरती रही। तुम्हें क्या पता क्या होता है? छुरियां चलती रहती है, सवारी चलती रहती है, खून बहता रहता है। हर बार करेंगे, शब्बीर का मातम सरे बाजार करेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद यूसुफ चले और जैसे ही गुजर गए, अब कुरान कह रहा है, सूरह यूसुफ, मैं नहीं कह रहा, सूरह यूसुफ कह रहे, तमाम मिस्र की औरतों ने कहा मन हाजा बशर इन हाजा इल्ला मलकुल करीम। ये कोई इंसान तो नहीं है, ये तो कोई करीम फरिश्ता है। देखे दिल कुछ और थे, जिसके दिल में कुछ महल था उसने तोहमत लगा दी, जिनके दिल साफ थे उन्होंने फरिश्ता कहा। देखिए, अगर इंसान को, आप इंसान को बहुत बुलंद करने, किसी को बहुत ज्यादा नवाजने, तो बहुत हद से तारीफ का पुल होगा, वो ये कहेगा कि आप इंसान नहीं, आप फरिश्ता हैं। इसके ऊपर नहीं जा सकता है, आप इंसान नहीं, आप फरिश्ता हैं। कायनात में नबी को देखकर अगर मिस्र की औरतों ने कोई तारीफ की हद की तो बस एक ही जुमला कहा कि ये इंसान नहीं है, सिर्फ फरिश्ता है।
انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، لیکن پورے کائنات میں واحد ایک ہستی ہے جس پر فرشتے کا گمان نہیں ہوتا. وہ جب شب ہجرت سویا تو لوگوں نے کہا نبی ہے. یا تو نبی کا گمان ہے یا پھر اس کا گمان. یہ وہ ہستی جہاں دل صاف ہو وہاں پڑھ کر کوئی دوسرا تعریف کر دیتا ہے. جب تک دل صاف نہیں ہوں گے. دیکھیے اتنی زیادہ ترقیاں ہو گئی. میں نے ابھی گوستان کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہیں اور بالکل جزیرہ خضرہ جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر ہے. برمودا ٹرائنگل ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور میں اگر آپ کو ریسرچ کی تعداد بتا دوں تو لامحالہ ہو. بس یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے یہاں موویز بنتی ہیں. ہر آنے والی 5ویں مووی جو ہے وہ اسی عنوان کے اوپر ہے کہ کوئی آئے گا, کسی نے آنا ہے. یہ جہازوں کا غائب ہو جانا, یہ گھڑیوں کا رک جانا, یہ وقت کا رک جانا, اتنا سا ایک جزیرہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا. پوری دنیا کے سائنسدان مل کر اس جزیرے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا, سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پھر لاسٹ میں کسی نے کہا کہ یہاں کسی کی حکومت ہے. وہ یوں تو ساری کائنات پر ہے لیکن وہ خطہ ایک خاص ہے. لیکن بصائر الدرجات کتاب ہے, 1000 صفحات پر ہے اور شیخ صدوق کے دور کی 1000 سال پرانی کتاب بصائر الدرجات. وہاں سے واقعہ پڑھا. حاجیوں کا جہاز چلا, جہاز جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور ایک تختے کے اوپر 2 حاجی جو تھے ان کو تختہ مل گیا اور وہ تیرتے تیرتے ایک بستی کے ساتھ جا کر لگ گئے. جب وہ اندر آئے تو انہوں نے اتنا حسین و جمیل شہر دیکھا, اتنا بڑا شہر, رزق کی فراوانی, ہر طرف سکون ہی سکون, نورانی چہرے لوگوں کے, درود کی سزائیں, اتنا بڑا شہر اور اتنا سکون. ادھر اذان ہوئی, لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے گئے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, درود کی سزائیں. یہ دونوں جا کر ایک کنارے, دیوار کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. ایسے میں کوئی ہستی آئی, کوئی شخص آئے جنہوں نے ہر ایک سبز رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا, چہرے سے نور صادق تھا اور ہر شخص ان کو یہ کہہ رہا تھا یا ابن صاحب الامر. معصوم نہیں تھے, معصوم کے پڑ پوتے ہیں حضرت شمس الدین محمد, پڑ پوتے ہیں معصوم. کہنے لگے آئے اور آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور جیسے ہی یہ حضرت آئے, حضرت کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تو معصوم سے پڑ پوتے نے ان کو بلایا کہ کون ہو؟ کہنے لگے مسلمان ہیں, کا عقیدہ سناؤ. یہ دونوں کہتے ہیں بصائر الدرجات کتاب ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہنے لگے ہم یہ کہہ کر خاموش ہوئے اور وہ کچھ اور سننا چاہتے تھے. کہنے لگے اور سناؤ. ہم نے کہا اور کیا سنائیں؟ تو ان کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہنے لگے افسوس تم نے اس اہم گواہی کو روک دیا جس کی وجہ سے یہ دونوں گواہیاں قبول ہوتی ہیں. کتاب کا نام بتا دیا میں نے آپ کو, اتنی پرانی کتاب ہے. افسوس تم نے اس اہم ترین گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ دونوں گواہیاں قبول ہوتی ہیں. اور کہنے لگے یاد رکھنا اس گواہی کو دینے والا شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا.